میرے آقا کریم علیہ السلام جنگ تے اندر گئے ہوئے ہیں. آپ نے آ کے پوچھنا کیتا جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں کہ آقا کریم علیہ السلام کتنا تشریف فرمائیں. انہوں نے دسایا کہ آقا کریم جنگ تے تشریف فرمائیں. آپ نہ رکے کیونکہ آپ دے گھر آپ دی والدہ محترمہ بزرگ دے عالم دے اندر موجود ہے. آپ اپنی والدہ محترمہ دی خدمت دے اندر نہ دیان واپس چلے گئے. جر ویلے میرے پاک نبی علیہ السلام واپس ہے. آپ نے پوچھنا کیتا اے عائشہ آج دروازے دے اوتے گھر دے اندر کیری خوشبو سٹی ہے. آج گھر دے اندر سارا خوشبو آئیں. جناب سیدہ عائشہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو کوئی خوشبو استعمال نہیں کی تھی. ہاں ایک بابا آیا گئے جڑا تہاڑے بارے پوچھنا ودا گئے اوہی دروازے تک آئے. لیکن میں جرے ویلے سے کہ آقا کریم جنگ تے تشریف فرمائیں وہ واپس چلے گئے. میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ او میرا سچا غلام وہ ایسے کہ جڑا ایتھے میرے در تے اتے آئے ہوں دے آون دی برکت دے نال اج مدینہ پاک دے اندر خوشبو آئے. حضرات ذی وقار جناب سیدنا اویس قرنی لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ یمن دے اندر موجود ہوں دے ہیں میرے آقا مدینہ پاک ایک موجود ہوں دے ہیں. میرے آقا فرمائیں ہیں میرے صحابہ میں کوئی یمن علیہ پاسوں ٹھنڈی ہوا پیان دیئے کیونکہ اتھا کرے میرا سچا عاشق ران دے. اور میرے آقا نے فرمایا اے عمر اے علی تو ساڈو گئی ونجائے اے میری کمیز میرا جبہ مبارک وچا ونجائے. اور میرے غلام جناب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ دی دربارگاہ وچ ون کے انہاں کو ون کے آکھا ہے کہ میرا وہ سچا غلام میری امت واسطے بخشش دی دعا کرے. حضرات ذی وقار اتو کریں دو چیزاں ثابت تھی جن ایک تا نبی پاک علیہ السلام دی محبت اتنی بڑی چیز ہے اور دوسرا ہے کہ والدہ محترمہ دی خدمت اتنی بڑی چیز ہے کہ میرے آقا فرمائے دے پن اگرچہ او صحابی کہنی لیکن والدہ دی خدمت دے اندر جو موجود ہے میرے آقا نے فرمائے ونجو انہاں کو آکھو او میری امت واسطے دعائے مغفرت کریں. حضرات ذی وقار میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے مالک والملک نے فرمایا اے محبوب اساں تو آکوں تمام کائنات واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے ہیں. قیامت دا عالم ہے معاشر دا عالم ہے سارے لوگ پریشان. ایک حدیث پاک تمہارے سامنے پیش کرنا چاہنا بخاری و مسلم دے اندر بھی موجود ہے اور زرقانی شریف دے اندر بھی موجود ہے مختلف احادیث دے کتابہ دے اندر موجود ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ معاشر دا عالم ہو سی پوری کائنات پورے لوگ کٹھے ہو سن اور جناب والا سارے لوگ پریشان ہو سن. ہر بندہ پریشانی دے عالم دے اندر مبتلا ہو سی. ان دے اندر مسلمان بھی ہو سن یہودی بھی ہو سن عیسائی بھی ہو سن سارے لوگ اکٹھے ہو سن. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ قبلہ استاد محترم تشریف گھندن. آقا کریم علیہ السلام نے فرمانے کہ الدالو علی الخیر کفائلہ کہ نیکی دے اوتے راہنمائی کرن والا ہوندے کرن والا دی طرح میں ہوندے. ساکوں ملتان دے اندر پہن واسطے گھن کے ونجن والے قبلہ استاد صاحب ہیں. اللہ کریم انہاں کو عمر خضری عطا فرماوے. انہاں دی کوشش نال اسا کو گھن گئے اساں اتھا ون کے جو کچھ سارے نصیبے چاہیے اساں پڑھو سے اور جو کچھ آئی تو سنویں دے بیٹھے ہیں یہ انہاں جا محنت ہیں اور قبلہ والد محترم جا دعاواں ہیں. اللہ کریم انہاں دا سایہ تا دیر سارے سراؤں تے قائم و دائم فرماوے. درود پاک پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاشر دا عالم ہو سی سارے لوگ پریشان ہو سن کہ اللہ کریم جلد از جلد حساب و کتاب شروع فرماوے.
اے جڑا ساڑا پسینے والا عذاب ہے اندے کولو ساکو نجات مل ونجے سارے لوگ اکٹھے تھی کہ جناب سیدنا آدم علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر ویسن اے آدم صفی اللہ تسا اللہ دے بڑے پیارے پیغمبر ہو تسا جناب والا تمام انسانیت دے باپ ہو مہربانی فرماؤ اج رب دی بارگاہ وچ سفارش کرو کہ رب تعالی جلدی حساب و کتاب شروع فرماوے آپ جواب عطا فرمیسن کہ اج رب دی ذات بڑی جلال ہے میڈی مجال نہیں کہ میں رب دی بارگاہ وچ ونجا تو صحیح میں کرو جناب نوح دی بارگاہ وچ چلے ونجو پوری جناب والا انسانیت اکٹھی تھی کہ جناب سیدنا نوح علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر آوے سن آپ ایو جواب دے سن سارے لوگ جناب سیدنا ابراہیم دے کولوں ایویں جناب سیدنا موسیٰ دے کولوں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے کولوں آوے سن جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمے سن کہ میں تنی کر سکتا اگرچہ تو کو ایک رستہ دکھے نا کہ اگر تو اڑائے مسئلہ حل تھی سی تب بارگاہ محمدی دے اندر تھی سی سارے لوگ اکٹھے تھی کہ آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ دے اندر آوے سن ہون توجہ کرے سو کہ ساری کائنات دے اندر سارے لوگوں دے اندر او لوگ بھی ہیں کہ جڑے دنیا دے اندر میرے آقا دی مخالفت کریں دے رہ گئے ہیں او لوگ بھی ہیں کہ جنہاں نے دنیا دے اندر میرے آقا کو پتھر مارے ہیں او لوگ بھی ہیں کہ جنہاں نے دنیا دے اندر میرے آقا کو تکلیفاں دیتیاں لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت بڑھا کے بھیجے جناب والا اون ٹائم میرے آقا اے نہ فرمے سن کیا اے بندیا تین دنیا دے اندر میری مخالفت کی تھی میں تیری سفارش نہیں کریں دا اے ابو جالا تو میرے مقابلے دے اندر آیا ہمیں اے ابو لابا تین میری مخالفت کی تھی نا میرے آقا سارے کو گھن کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ویسن اور رب تعالیٰ کو مناون دا کیا ہی انداز اپنے سن کہ رب دی پاک بارگاہ دے اندر ون کے سجدہ ریز تھی ویسن اور آپ ون کے سجدہ کرے سن حدیث پاک چاندے کہ آپ جمعہ علی جمعہ سجدہ شروع کرے سن اگلے جمعے تک لمبا سجدہ کرے سن پورے ہفتے دا سجدہ دکھاؤ اتنا سجدہ لمبا کہیں کیتا ہوئے پورے ہفتے دا سجدہ کرے سن علامہ شہاب الدین کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑے ویل اے حدیث پاک لکھی ہے نا اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے فتح الباری دے اندر حدیث پاک لکھی ہے اور انہوں نے آکھے کہ اساں یہ حدیث پڑھتے بیٹھے سے اپنے استاد صاحب کو جناب سیدنا سراج الدین بلقینی رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولوں اساں یہ حدیث پڑھتے بیٹھے سے تے ہوں ٹائم ایک شاگرد کھڑا تھے توجہ کرے سو ایک شاگرد کھڑا تھے سوال کیتے استاد جی اے دسو حدیث دے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مان کے سجدہ کرے سو لیکن ایک کہنی کہ نبی پاک علیہ السلام وضو فرمے بغیر وضو دے سجدہ نہیں تھی سکتا بغیر وضو دے سجدہ نہیں تھی سکتا وضو دا تذکرہ حدیث ہے کہنی وضو کر لے فرمے سن استاد صاحب جواب دیتا کہ جیرے ویلے آقا کریم دا وصال مبارک تھی آئی نا تے جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران غسل جڑا وضو فرمایا ہے آقا کریم کو آپ دا وہ وضو باقی ہے اور قیامت علی جمار ہوں وضو دنال آقا کریم علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ سجدہ کرے سن گال تو سمجھ نہیں یہ لگ دے اتنا لمبا وضو اج لوگ آجن سہیں معاذ اللہ سنہ معاذ اللہ نبی انہاں کو سہیں مٹی کھا گئی کیا کیا گالی کرندن حدیث پاک چاندے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے اوتے حرام کر دیتے کہ او انبیاء دے جسم دے ایک وال کو تھوڑا جا نقصان پہنچا سکے میرے آقا دا اتنا لمبا وضو اور تساں گالی کرندے ہو اتنا لمبا وضو کہ جنا آپ دی تدفین تھئیے جیرے ویلے مولا علی پاک نے غسل دے دوران جڑا وضو کروایا ہا وہ وضو باقی ہے اور معاشر دے اندر ہوں وضو نال رب دی پاک بارگاہ دے اندر سجدہ کرے سن اور اللہ تبارک و تعالی فرمیسی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھاؤ کیا آکھنا چاہندے وے کیا سوال کرنا چاہندے وے آج منگو جو کچھ منگ سو توڑا رب تو کو دیون واسطے تیار ہے
تو جناب والا میرے آقا کریم علیہ السلام اے ناکسن مولا میرے جناب میری صاحبزادی کو اتنا کچھ عطا فرما، میرے رشتہ داران کو اتنا کچھ عطا فرما، نانا میرے آقا کریم علیہ السلام فرمے سن مولا مہربانی فرما اپنی نہ لوگاں دا حساب و کتاب شروع فرما، اور میرے آقا دی سفارش دنال رب تعالی حساب و کتاب شروع فرمے سن۔ اور دوجی حدیث پاک دے اندر آندے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ رب تعالیٰ نے میں کوئی اختیار عطا فرمائے کہ اے محبوب اگر چاہو تو تواڈی ادھی امت کو بغیر حساب و کتاب دے بخش دیواں، اگر چاہو تو کو شفاعت والا درجہ عطا فرما دیواں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں عرض کی تھی یا رب ذوالجلال تو ہمیں کو شفاعت والا درجہ عطا فرماؤ، تو جناب والا صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھی امت تا بخشینی پئی ہے، مہربانی فرماؤ ادھی امت بخشوا چھوڑو۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اگر ادھی بخشوائی کھڑا ہوا تے وال کوئی میرا گناہگار آونجے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ وال کیا کرا ان شفاعت والا جو درجہ گدے میں جب تک ساری امت نہ بخشوے سا اون ٹائم تک راضی نہ تھی سا، کیونکہ رب دا جو فرمان ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی کہ تواڈا رب تو کو راضی کرے سی۔ میرے آقا نے فرمایا اون ٹائم تک راضی نہ تھی سا جب تک ساری امت نہ بخشوے سا۔ اللہ اکبر لبیک یا رسول اللہ۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان مبارک ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں شفاعت والا درجہ گدے تاکہ کوئی میرا امتی پریشان نہ تھی وے، اور آج اساں آقا کریم علیہ السلام نال کیا وفا کرنے ہیں، اساں ایک تسبیح درود و سلام دی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حدیث رسول چاندے کہ قیامت والی جمہار ایک نبی پاک علیہ السلام دو امتی کو ایک فرشتے جڑانا گدی وے دوزخ والے پاسے گدی وے دوسن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہوسن۔ آپ نبی پاک علیہ آپ کو نا عرض کرے سن کہ اے رسول کریم تواڈے امتی کو فرشتے جڑانا دوزخ والے پاسے، تو میرے آقا تشریف گھرنا سن، آپ انہاں کو سدے سن آؤ انہاں دا دوبارہ حساب و کتاب میرے سامنے کرو، دوبارہ انہیں دے اعمال میرے سامنے تولو۔ جے ویلے دوبارہ اعمال تلسن تو میرے آقا اپنی جیب مبارک دے وچوں ایک پرچی کٹ سن اور نیکیاں لے پاسے رکھ سن، اور ہوں پرچی دی بدولت مالک الملک اس بندے کو کامیابی عطا فرمیسی، انہاں نیکیاں زیادہ تھی ویسن، تے جے ویلے دوبارہ او کو گھن کے ونجن پوسن نا جنت والے پاسے، ہاتھ جوڑ کے عرض کرے سی سونا اے کیا شے ہے، اے جڑی جنرال میرے تو مہربانی تھی اے کیا شے ہے، تو میرے آقا فرمے سن اے میرا امتی اے او ہے کہ جائیں جیرے ویلے تائیں ایک دفعہ دنیا دندر میرے ہوتے محبت نال درود پڑھا ہوئی، یہ تیرا او درود ہے کہ جائیں تے کو آج تیری بخشش کروا چھوڑی ہے۔ حضرات عزیز وقار آج اساں درود و سلام نہیں پڑھ دے۔ درود و سلام ایسی عبادت ہے کہ انسان پڑھ دے اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے گناہ بھی معاف فرمیں دے اور ان دے درجات بھی بلند فرما دیں دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تے راضی بھی تھی دے، کیونکہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ باقی جتنے بھی کم ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ اساں کرنے ہیں۔ درود دے اندر ایک ایسی عبادت ہے درود کہ ایک کم اللہ رب العالمین دی ذات بھی فرمیندی ہے اور فرشتے بھی فرمیندن۔ رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ